آغاز میں آپ کو اہم خبر دیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا آرڈر معطل کیا جاتا ہے، یہ کہا پشاور ہائی کورٹ نے۔ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے اور سماعت 9 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا جو آرڈر تھا اسے معطل کر دیا گیا ہے۔ اور اسی پر رد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما علی ظفر نے کہا کہ پی ٹی آئی سے غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کے ذریعے بلے کا نشان چھینا گیا۔ پی ٹی آئی کے خلاف سازش ہو رہی تھی، آج عدالت نے بلے کا نشان بحال کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اپنی جو ٹریڈیشن ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ انصاف کا سر اونچا کیا ہے۔ اس ہائی کورٹ نے اس ٹریڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا پی ٹی آئی کے خلاف، جس میں سمبل پی ٹی آئی کا جو بلہ ہے وہ لے لیا گیا تھا، چھین لیا گیا تھا، بلکہ میں کہتا ہوں ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کے ذریعے، اس آرڈر کو، اس الیکشن کمیشن کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ جو ہمارا سمبل ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے، ریسٹور کیا جائے، اور حکم کیا ہے کہ ہم اب اس بلے کے مطابق اگلی تاریخ تک الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاف، پی ٹی آئی کے پاکستان میں 70% سپورٹروں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی، الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے، وہ سازشیں ختم ہو گئی۔ الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور ہائی کورٹ نے سمبل ریسٹور نہیں کیا، بلکہ 25 کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ ریسٹور کیا ہے۔ یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے، ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے۔ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے، ہر جج پہ اعتماد ہے، اور انشاءاللہ عدلیہ انصاف کرے گی، اور آج عدلیہ نے انصاف کر لیا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کے رہنما طلال چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کی درخواستیں الیکشن میں تاخیر کا باعث بن سکتی ہیں۔ فوراً فنڈنگ ہوئی لیکن قانون اتنا کمزور ہے، اسے سزا نہیں دی گئی۔ مزید کہا، ہم بلے کے نشان اور بلے والے سے نہیں ڈرتے، ہم تب نہیں ڈرے جب اسے مسلط کیا جا رہا تھا۔ الیکشن کو پی ٹی آئی کے جھوٹے بیانیے سے خطرہ ہے، کہتے ہیں ووٹ سے بدلہ لیں گے۔ ہم نہ بلے سے ڈرتے ہیں نہ بلے والے سے ڈرتے ہیں، اور ہم تو بلے اور بلے والے سے اس وقت نہیں ڈرے جب بلے اور بلے والوں کو سر پر بٹھا کر لاڈلا بنا کر اس پاکستان پر مسلط کیا جا رہا تھا۔ پاکستان کا ہر ادارے میں چند مخصوص لوگ اس کے سہولت کار تھے۔ جب مسلم لیگ نون نااہلیاں، مقدمے، گرفتاریاں اور کیا کیا نہیں سہ رہی تھی، ہم نے نہ اس وقت ان سے ڈرے ہیں بلے اور بلے والے سے، اور نہ آج کوئی خوف ہے۔ اور یہ جو نشان انہیں ملے نہ ملے، لیکن ایک موقف ہے نا۔ آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف کا سنہرا دور جلد واپس آئے گا، قائد کی لیڈرشپ میں میدان میں اتر رہے ہیں، الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ بقول شہباز شریف، نواز شریف نے ملک سے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ ختم کی، کراچی میں امن بھی نواز شریف کے مرہون منت ہے۔ یہ پاکستان کا ایک اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ قائد محترم محمد نواز شریف صاحب کی جلا وطنی کے بعد اس سے پارٹی میں بے پناہ جوش اور جذبہ ابھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ سب کی بھرپور تعاون اور مدد سے ہم یہ انتخابی میدان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جیتیں گے۔ کسی بھی ملک میں اگر امن ہوگا، استحکام ہوگا، تو ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا۔ اور جب میں 2018 کے الیکشن میں کراچی گیا تو کراچی کے لوگوں نے مجھے بار بار کہا کہ ہم نواز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کراچی کا امن بحال کیا ہے۔ 20 گھنٹے کے جو بجلی کے
अंधेरे ख़त्म हुए, वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ तो वो जनाब कायद की लीडरशिप में दोस्त और दुश्मन दोनों उसको तस्लीम करते हैं। पूरा यकीन है नवाज शरीफ का वो सुनहरा दौर दोबारा इंशाअल्लाह ऊद कर सामने आएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं नवाज शरीफ के किसी भी हल्का से कागजात नामजदगी चैलेंज न करने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी पर तहरीक इंसाफ कोई एतराज़ जमा नहीं करवाएगी। नवाज शरीफ समेत तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, हम किसी के चैलेंज नहीं करेंगे, इमरान नून लीग के नहीं चैलेंज करेंगे, नहीं किसी का भी नहीं चैलेंज करेंगे। ओ भाई, ये अवाम का इस्तेहकाक है। आप किसी को टेक्निकल नॉकआउट करना की बजाय आप फेस करें। ये अवाम को तो फेस कर नहीं सकते हैं, करना चाहते भी नहीं है। अवाम पर इन्हिसार करते हैं, हम पीपल्स पॉलिटिक्स करते हैं, पावर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमारी तरफ से भले लड़ें, 100 दफ़ा लड़ें, अवाम ने उनकी वो दुर्गत बनानी है। अगर उनकी ज़मानतें ज़ब्त ना हुई लाहौर से भी, तो आप मुझे जो मर्जी कर। नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि नवाज शरीफ की मकबूलियत को देखते हुए नताइज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून को रियासती मशीनरी की हमायत हासिल है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले आज खामोश क्यों हैं? फॉरेन फंडी केस की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। आज बानी PTI को मासूम कहा जा रहा है। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। फॉरेन फंडिंग केस जहां से ये सारे का सारा सिलसिला शुरू हुआ, अगर इन्वेस्टिगेट किया जाता तो पता चलता कि किन किन ममालिक ने पैसा दिया था, तो भाई उसको मासूम कहा जा रहा है। यहाँ तो आलम ये है कि उसको एक बड़ी जमात का सरबराह कहा जा रहा है। मनसूबा बंदी से इस इलेक्शन को बिफोर इलेक्शन मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, और एक मनसूबा बंदी से बनाया जा रहा है इसलिए कि मुस्लिम लीग की मकबूलियत, नवाज शरीफ की मकबूलियत को देखते हुए उसके नताइज को मुतनाज़ा बनाने के लिए, और एक तासर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग को रियासती मशीनरी की हमायत हासिल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।